ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 15 روزہ دینی تربیتی پروگرام کی یہ 41ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے خلیفہ اول کی سیرت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت کے سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے۔ پچھلے درس سے ہی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیں صحیح معنی میں واقفیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت کا معیار قرار دیا ہے، اور اپنے نبی کے صحابی اور ساتھی کے طور پر ان کو چنا ہے۔ ان کی زندگیوں کا علم ہمیں پوری طریقے سے ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کے اس دین پر صحابہ کرام کی زندگیوں کی روشنی میں عمل کر سکیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے مردوں میں مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا، 5 سب سے پہلے ایمان لانے والے افراد میں مردوں میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک بار، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے؟ تو کہا کہ عائشہ۔ تو کہتے ہیں من الرجال، مردوں میں کون ہے؟ کہا ابوہا، عائشہ کے والد ابو بکر۔ گویا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے، حضر کے ہر مرحلے پر ساتھ رہنے والے صحابی اگر کوئی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہاں تک کہ ہجرت کے سفر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے خصوصی ذکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ آپ کی سیرت کو جاننے سے پہلے اور اس کی تفصیلات کو جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ آپ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ والد کا نام عثمان۔ آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے اور والد ابو قحافہ کے نام سے۔ والدہ کا نام سلمہ۔ والدہ تو بہت جلد ہی ایمان میں داخل ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میری والدہ کے لیے دعا کر دیجئے، تو ابتدائی مرحلے میں ہی وہ ایمان قبول کر لیا تھا انہوں نے، لیکن ان کے والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے گئے اور پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے اس دین کو قبول کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خفیہ طریقے سے دعوت پہنچاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے اس دین کی تبلیغ و اشاعت کیا کرتے تھے۔ جب 38 لوگ ہو گئے، 38 لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ایسا کریں کہ کھل کر کے دعوت کا اعلان کیا جائے، سارے لوگوں کو علی الاعلان بتائی جائے اللہ
کی یہ دعوت، اس کے دین کی توحید کی دعوت کو عام کیا جائے اس کو، آپ نے منع فرمایا کہ ابو بکر ابھی ہم کم ہیں۔ بار بار اصرار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ان کو دے دی، ایک بار اجازت دی۔ حرم کے اندر کفار بیٹھے ہوئے تھے مختلف ٹولیوں میں، مسلمان بھی کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے درمیان سے کھڑے ہو کر علی الاعلان اللہ کی توحید کا وہ واضح کرتے ہیں، اور سب سے پہلے علی الاعلان اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ جیسے ہی اس دعوت کو سنا، کفار ان کے اوپر جھپٹ پڑے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو اور بھی مسلمان تھے ان کو بھی مارنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، عتبہ بن ربیعہ نے اپنا جوتا نکال کر کے چہرے پر اتنا مارا کہ چہرے سے پہچاننا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ بنی تیم جو ان کا قبیلہ تھا اس کے لوگ آئے، اٹھا کر کے لے کے گئے گھر پر، اور یہاں تک کہ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ ابو بکر اب شاید کہ نہ بچ پائیں۔ بنو تیم کے لوگ گئے دوبارہ مسجد حرم کے اندر، اور عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ ابو بکر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو تم کو چھوڑیں گے نہیں، قتل کر دیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں یہ حالت ہو گئی، اور جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پوچھا کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ جو صحابہ کرام کمزور تھے، غلام تھے، ابتدا میں مسلمان ہوئے، ان کے آقا ان کو ستاتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے، نجی خرچے سے چند غلاموں کو آزاد کر دیا، اس لیے کہ وہ اپنے مالکوں کا جو ہے ظلم کا شکار ہو رہے تھے، اور تبلیغ و اشاعت کا کام دھیرے دھیرے شروع کیا۔ عشرہ مبشرہ میں جو 10 صحابہ ہیں، آپ اندازہ کریں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میں جنت کی بشارت دی تھی، ان میں 6 صحابہ ایسے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے ہی مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب مکہ کی زندگی صحابہ کرام کے لیے تنگ ہوتی رہی، مشکلات و پریشانی کا دور آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم حبشہ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ساز و سامان اپنا لے کر کے پہنچتے ہیں۔ راستے میں ابن دغنہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ابو بکر این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میری قوم کے لوگ مجھے اللہ کی عبادت بھی کرنے نہیں دیتے، ظلم کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، میں کھلے طور سے اللہ کو یاد بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ابن دغنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، لیکن آپ دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو الفاظ اس نے بیان کیے ہیں، اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آپ کو زمانے جاہلیت میں کیا تھا ان کا وہ پتہ چل رہا ہے، اور بیان ہی وہی الفاظ اس نے استعمال کیے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیے تھے۔ ابن دغنہ کہتا ہے فَإِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، ارے ابو بکر تمہارے جیسا نہ تو نکالا جا سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے، کیونکہ تمہارے اندر اتنی خوبیاں ہیں۔ إِنَّكَ تَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَقْرَئُ الضَّيْفَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، تم محتاج اور غریبوں کو سہارا دیتے ہو، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، رشتے ناتوں کو جوڑتے ہو، اور حق کے راہ میں آنے والی مشکلات کو تم برداشت کرتے ہو اور دوسروں کا اس سلسلے میں ساتھ دیتے ہو۔ تمہارے جیسے شخص کو مکہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ کون ہے جو تم کو کہتے ہیں کہ ابن دغنہ نے کہا کہ میں ابو بکر تمہیں پناہ دیتا ہوں، اور کفار قریش کے مجمع میں جا کر کے کہا کہ دیکھو تم کیسے شخص کو
جو ہے مجبور کر رہے ہو مکہ سے نکلنے کے لیے، میں نے پناہ دی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اپنے ارادے کو ترک کر دیا اور مشرکین بھی اس بات کو مان گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے۔ کفار کو ایک بہت بڑا موقع ہاتھ آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ معراج کا واقعہ، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں کا سفر۔ مشرکین مکہ کو جب اللہ کے نبی نے بتایا اس سفر کے بارے میں تو مذاق بنانے لگے، ہنسنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے، کہا جو 40 دن کا سفر ہو وہ رات کے ایک حصے کے اندر تم کر کے چلے آئے، یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے کہ میں رات کے ایک حصے میں، رات میں بیت المقدس گیا اور وہاں سے میں واپس بھی آ گیا، کیا یہ بات مان لو گے ابو بکر؟ کہا نہیں مانی جا سکتی ہے۔ کہا کہ تمہارا ساتھی یہی بات کہتے ہیں، تمہارے ساتھی یہی کہتے ہیں۔ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں تو اس کو مانتا ہوں، اس سے کہیں بڑی بات کو مانتا ہوں۔ آسمانوں سے جبرائیل دن میں کئی بار چکر میرے نبی کے پاس لگاتے ہیں آ کر کے، تو میں جب اس بات پر یقین رکھتا ہوں تو نبی ایک بار وہاں چلے جائے تو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ ارے وہ تو روزانہ آ رہے ہیں، ایک دو بار، میں اس پر یقین رکھتا ہوں، تو اللہ کے نبی ایک بار اگر پہنچ جائے تو اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ حضرت ابو بکر کو صدیق کہا جانے لگا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر مفسرین نے یہی کی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لے کر کے آیا اور جس نے سچ بات کی تصدیق کی۔ تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفسرین نے کہا ہے کہ آپ یہاں پر مراد ہیں، آپ کا ایک لقب صدیق اس وجہ سے رکھا گیا، عتیق بھی آپ کا لقب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ابشر یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر خوش ہو جاؤ، تم جہنم سے آزاد کیے ہوئے ہو، اللہ نے تم کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی پوری زندگی، 13 سال کی جو زندگی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طریقے سے رہے، ہر وقت آپ کے ساتھ جہاں پر بھی جانا ہے اور جس طریقے سے بھی پلاننگز وغیرہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ صحابہ ہجرت کر جائیں تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ابو بکر رک جاؤ، اور اس بات کی خواہش و تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیں سفر کے اندر ہم سفر بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت، عام طور سے اللہ کے نبی نہیں آتے تھے، ہمارے گھر آ رہے ہیں، چادر لپیٹے ہوئے ہیں، اور آ کر کے دستک دیتے ہیں اور ابو بکر سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کوئی ہے تو نہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ سب بچیاں ہی ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، اجازت دے دی ہے، اور کہتے ہیں ابو بکر اللہ کے نبی کیا میرے لیے ہے جانے کا حکم؟ الصحبہ، آپ کہتے ہیں کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے۔ خوشی سے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ مجھے اللہ نے منتخب کر لیا ہے نبی کے اس ہجرت والے سفر کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہجرت کے سفر میں پوری فیملی اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے لگ گئی اور جڑ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے کے اندر غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں۔ غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اندر جا کر کے غار کی صفائی کرتے ہیں۔ 2-3 سوراخ ہیں، ایک سوراخ میں اپنی چادر کے ٹکڑے کو پھاڑ کر کے لگا دیا، 2 سوراخ اور بھی بچ گئے تو اپنے انگوٹھے پیروں کے لگا لیے، اور اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ آ جائیے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرام کر رہے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ بچھو نے ڈنک مارا،
اور درد کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے اس لیے کچھ بھی نہیں حرکت کر رہے ہیں، لیکن آنکھوں سے جو آنسو ٹپکا اور چہرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب گرا تو آپ کی آنکھ کھل گئی اور کہا کہ ابوبکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ڈنگ مار دیا ہے بچھو نے، آپ نے اپنا لعب دہن لگایا اور وہ درد بالکل ختم ہو گیا۔ ایسے موقع پر مشرکین مکہ پیچھا کرتے ہوئے پہنچے اور غار کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو دیکھ لیتے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی لو نظر احدہم تحت قدمیہ لنظر، اے اللہ کے نبی اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو اللہ کے نبی ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا کہ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے، مدد کرنے والا، ان کا حامی و مددگار اور ناصر جس کا اللہ ہے، ان دو لوگوں کے بارے میں تمہیں کیا خوف اور ڈر ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا ذکر فرمایا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تو مدد اس وقت بھی کر چکا ہے جب کفار نے اس کے رسول کو مکہ سے نکال دیا، ثانی اثنین، جبکہ دو میں سے وہ ایک تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، جبکہ اس نبی اور پیغمبر نے اپنے ساتھی سے کہا، صاحب جو اس کو کہا گیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے ساتھی سے کہا کہ گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سکون نازل فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں اس قرآن مقدس کی آیت میں اللہ نے جہاں اپنے نبی کا ذکر کیا ہے تو اس میں ایک اور شخصیت کو شامل کیا ہے، اس کو نبی کا صاحب کہا ہے اور اس کے اوپر سکون نازل کرنے کی بات کہی ہے۔ کیا مقام و مرتبہ ہے، قرآن میں وہ آیت رکھ دی ہمیشہ کے لیے، لوگ پڑھیں اور صدیق اکبر کا ذکر اور ان کا تذکرہ سمجھیں کہ صدیق کی کیا کیا قربانیاں اللہ کے اس دین کے لیے رہی ہیں۔ پوری فیملی اس ہجرت کے مقدس عمل کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ 3 رات آپ اس غار کے اندر ٹھہرے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کھانا پہنچایا کرتی تھی، اور عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ مکہ والوں کی ساری رپورٹ دے کر کے وہاں پر آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حالات چل رہے ہیں۔ اور تیسرے عامر بن فہیرہ جو غلام تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بکریاں چراتے تھے اور بکریاں چرا کر کے شام کو اس غار کی طرف لے جاتے تاکہ عبداللہ کے قدموں کے نشان بھی مٹ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو دودھ بھی پلا کر کے چلے آئیں۔ پوری فیملی اس مشن کو کامیاب کرنے میں لگ گئی، اور اس طریقے سے یہ ہجرت کا اتنا مقدس سفر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کے لیے کیا نہیں کر دیتا۔ 14-15 دن کا سفر رہا، اگر چاہتا تو تخت سلیمانی لا کر کے بٹھا کر کے چند سیکنڈ میں پہنچا دیا جاتا، نہیں کر سکتا تھا اللہ۔ معراج رات کے ایک حصے میں آسمانوں پر سفر کرا سکتا ہے تو اس ہجرت کے سفر کو نہیں کرا سکتا، لیکن رب العالمین کی کیا حکمت و مصلحت ہے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے نبی کے سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر عمل میں ہمارے لیے عبرتیں و نصیحتیں ہیں۔ دیکھیں کیا دین کے لیے قربانیاں کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے راستے کو اختیار کیا، ساحل سمندر کو، تاکہ دشمن وہاں تک پہنچنے کو سوچ بھی نہ سکے، اور ایک شخص راستہ بتانے والا بھی مقرر کیا، عبداللہ بن اریقت، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر اسی لیے کیا کافر ہونے کے باوجود تاکہ وہ راستے کو بتاتا رہے۔ تو یہ سفر اس طریقے سے مکمل ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر رہے۔ جب مدینہ ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ دیکھیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دوستی کا رشتہ تھا اس کو رشتہ داری میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ابو بکر سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں، ویسے ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، غزوہ بدر میں ہو، غزوہ احد میں، جبکہ افراتفری کا آخر میں ماحول بن گیا تھا، صحابہ کرام میں سے بعض نے بھاگنا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی، انتقال کی خبر پھیلا دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھاگ رہے تھے، لیکن ابو بکر ساتھ میں ڈٹے ہوئے تھے، تمام غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ اسی طریقے سے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہے، رشتہ داروں کو بھی مال انہوں نے دیا۔ مصطح بن اساسہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا منافقین کی طرف سے، تو مصطح بن اساسہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، غریب تھے، نادار تھے، ان کا خرچہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ منافقین کی سازشوں سے متاثر ہو کر کے مصطح بھی وہی بات کہنے لگے، چنانچہ بعد میں ان کو 80 کوڑا حد بھی لگائی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں ان کے اوپر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا، واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا، کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا مصطح کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ جو تم میں صاحب فضل ہیں، صاحب ثروت و صاحب مال ہیں، وہ اس قسم کی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے، یا ان کو نہیں دیں گے، مہاجرین کو یا مسکینوں کو نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیا کریں، درگزر سے کام لیں۔ حضرت الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ یا ربنا، اے ہمارے پروردگار کیوں نہیں، انا نحب ان تغفر لنا، اے رب ہمارے ہم چاہتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے۔ اپنی جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ ادا کیا اور برابر مصطح کو اسی طریقے سے خرچہ دیتے رہے۔ یہ صدیق حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری اور پیروی۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جس کو ساعۃ العسرہ کہتا ہے، تنگی والا لشکر سن 9 ہجری کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو، صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا اس کے بدلے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج موقع ہے، میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جاتے ہیں اور اپنے گھر کا آدھا سرمایہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر کے پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ عمر ما ابغیت لأہلک، اپنے اہل کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں اپنے اہل و عیال کے لیے آدھا مال چھوڑ کر کے آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے بعد پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا ما ابقیت لأہلک یا ابو بکر تم کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کچھ بھی نہیں اللہ کے نبی، جھاڑو لگا کے آیا ہوں، بس اللہ اس کے رسول کا نام باقی ہے، اللہ کے بھروسے پر میں سب کچھ آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا مال پیش کر دیتے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں۔ عبادتوں کا معاملہ دین کے سلسلے میں دیکھیے کس قدر قربانیاں ہیں، کون سی قربانی ہے جو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجلس میں پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کس نے اس حال میں صبح کی ہے کہ وہ روزے سے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من تبع منکم اليوم جنازہ، آج کون ہے جو نہ جنازے کے پیچھے چلا ہو، جنازے میں شرکت جس نے کی ہو؟ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ من عاد منکم اليوم مریدا،
کون ہے آج جس نے کسی مریض کی تھی جو عیادت کی ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ہوں۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ فرماتے ہیں من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے کھانا کھلایا ہے مسکین کو؟ ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے۔ سبحان اللہ، کون سی نیکی کا کام ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گنا رہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا اس طریقے سے گنتی، اور آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ مجتمع فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ نیکیاں جس شخص کے اندر جمع ہو جائیں اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کئی بار جنت کی بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ ایک حدیث میں آپ نے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کا ذکر فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ان سب میں سب سے پہلا نام ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں۔ آپ نے 10 صحابہ کا نام گرایا، ان میں پہلا ابو بکر کا۔ جب بھی کوئی ذکر آ رہا ہے سب سے پہلا ذکر ابو بکر صدیق کا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند رہا کرتے تھے ان کے سلسلے میں بڑے فکر مند رہا کرتے تھے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ حضرت ابو بکر اپنے کپڑے کا ایک کونا اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھ کر کے ہی کہا اما صاحبکم فقد غامر، لگتا ہے تمہارے یہ ساتھی آج کسی سے جھگڑ کر کے آ رہے ہیں۔ دور سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا۔ جب قریب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا حضرت عمر کے ساتھ بحث ہو گئی، ایک معاملے میں تکرار ہو گئی اللہ کے نبی، اور اس میں کیا ہوا، زیادتی میری طرف سے ہو گئی اللہ کے نبی، میں نے ان کو برا بھلا کہہ دیا، میری طرف سے زیادتی ہو گئی، اور جب میں نے ان سے کہا کہ عمر مجھے معاف کر دو تو انہوں نے اللہ کے نبی معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغفر لک اللہ یا ابا بکر، ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑا رنج ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور میں نے معاف نہیں کیا۔ دوڑے دوڑے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، گھر پر موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد سیدھے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، دیکھا کہ ابو بکر وہاں پر ہیں۔ حضرت عمر نے سلام کیا رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا اللہ کے نبی کے چہرے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے ابو بکر گھٹنوں کے بل گر گئے کہ اللہ کے نبی غلطی میری تھی، زیادتی مجھ سے ہوئی ہے اللہ کے نبی، عمر کی اس میں کوئی غلطی نہیں اللہ کے نبی، میری اس میں غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد ان اللہ بعثنی الیکم، سن لو کان کھول کر کے تم لوگ، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا اور مجھے نبی بنا کر کے بھیجا، فقلتم کذبتا، تو تم نے سب نے جھٹلایا مجھ کو، اور حضرت ابو بکر نے میری تصدیق کی، حضرت ابو بکر نے میری تصدیق کی، وواسانی فی نفسہ ومالہ، اور اپنی جان و مال سے میری ہمدردی کی ہے اور میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ فہل انتم تارکو لی صاحبی، وہی لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، صاحبی، کیا تم مجھے میرے ساتھی کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ میرے ساتھی اور مجھ کو چھوڑو گے یا نہیں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد کسی نے حضرت ابو بکر کو تکلیف پہنچانے کی جرأت نہیں کی، کیونکہ حضرت ابو بکر کو تکلیف پہنچانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے برابر تھا۔ یہ مقام ہے صحابی رسول کا۔ اسی لیے انبیاء کے بعد اگر کسی شخصیت کے فضیلت اور فوقیت ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت اور فوقیت کے حامل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے اس بات پر اتفاق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جوڑے جوڑے اللہ کی راہ میں چیزوں کو خرچ کرتا ہے، ڈبل خرچ کرتا ہے، سبحان اللہ، ایک چیز نہیں خرچ کرتا، ڈبل،
اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ نمازیوں کو باب الصلاۃ سے، نماز والے دروازے سے داخل کرے گا، روزے داروں کو باب الریان سے داخل فرمائے گا، مجاہدین کو باب الجہاد، جہاد والے دروازے سے داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کیا ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے، پکار لگائی جائے اس کو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بل ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں، عمل کے میدان میں کس قدر آگے ہیں، جنت کی بشارتیں بار بار مل رہی ہیں، لیکن عمل کے اندر کیا انہوں نے کوتاہی کی ہے؟ مال میں خرچ کرنے میں بخیلی کی ہے؟ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کو کیا پیچھے رہے؟ صحابہ کرام کی زندگیوں کو رب نے اسی لیے کہا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام لے کر کے آئے۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا، حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے آپ آ کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اس وقت مضبوطی کے ساتھ جو قرآن و سنت کی صحیح فہم و فکر پیش کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ پریشان کر رہا ہے، کسی صحابی کو ہوش ٹھکانے نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے بعد جو ہے نمبر ہمیشہ چیزوں میں ذکر کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بوڑھے لوگوں کے سردار من الاولین والآخرین، ہادانی سید کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں اور رسولوں کے تمام اگلے پچھلوں کے بوڑھے لوگوں کے جنت میں حضرت ابو بکر و عمر سردار ہوں گے۔ جہاں ابو بکر کا نام آ رہا ہے، عمر کا نام آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہیں، ساتھ میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس وہ احد جو ہے لرزنے لگا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہر جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَالشَّهِيدَانِ، احد تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بار بار ابو بکر کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا نام آ رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ہوش ٹھکانے نہیں ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اس کی گردن مار دوں گا۔ اللہ کے نبی واپس آئیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، اس کے بعد آئے تھے، ہمارے نبی بھی آئیں گے، اور جو لوگ نبی کی انتقال کی بات کرتے ہیں ان کے ہاتھ پیر کاٹیں گے آپ آ کر کے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام سنہ کے میں تھے، اللہ کے نبی کی وفات کی خبر ملی، پہنچتے ہیں، چادر ہٹاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے اوپر دو موتیں طاری نہیں کرے گا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھی برحق تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ حضرت عمر سے باہر جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا برا حال ہے، کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، انکار کر دیتے ہیں، کہا نہیں بیٹھوں گا، کہا بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھوں گا۔ اس کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ لوگو جان لو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہے گا، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں جو غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل
افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے، آپ کی وفات ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو بھی اللہ کے دین سے پھر جائے گا تو فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ یہ آیت کریمہ سن کر کے حضرت ابوبکر کہتے ہیں میرے قدموں کے اندر طاقت نہیں رہی اور نیچے بیٹھ گئے۔ اور صحابہ کرام کے جن لوگوں کو اس وقت شکوک و شبہات تھے نبی کی، جب شک و شبہ حضرت عمر فاروق کو ہو سکتا ہے تو دیگر صحابہ کرام کیا اس کے مقابل میں ہو سکتے ہیں؟ تو بہت سارے صحابہ کرام اسی سے شکنج میں تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مضبوط موقف کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی آیت کریمہ کلام کی پڑھی جاتی ہے تو سب کے شکوک دور ہو جاتے ہیں اور سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اس دن ہر شخص کی زبان پر یہی آیت کریمہ تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ایسے نازک موقع پر امت کی کوئی کو تھامنے والا اگر کوئی تھا تو حضرت ابو بکر تھے اور باقی کسی کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے۔ اللہ نبی کی صحبت، نبی کے ساتھ رہنے کا جو سب کچھ انداز، ساری چیزیں سیکھی تھی نبی کے ساتھ، اور ایک بہترین موقف امت جہاں الجھنوں کا شکار ہے اس وقت نکال کر کے کھڑا کر دیا اور امت کی آنکھوں کے سامنے سے جو الجھنیں تھی اس کو دور فرما دیا گیا اللہ کی اس کلام کی آیت سے۔ اور پھر آپ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو خلیفہ سارے مسلمانوں نے مان لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کر دی تھی۔ غدیر خم کے اندر آپ نے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی تھی، حضرت علی کا کہیں ایسا نام نہیں لیا تھا کہ یہ خلیفہ بنیں گے، اور اگر لیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کیوں بیعت کی ان کے ہاتھ پر؟ اگرچہ کچھ لیٹ کیا انہوں نے لیکن بیعت تو کر لی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں تو یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، لیکن اتنے اشارے فرمائے تھے، وہ سب کے سب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے، جو بھی اشارے آپ نے فرمائے۔ آپ کی آخری بیماری مرض الموت جس کے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے، ان آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ کبھی چادر کو منہ سے ہٹا لیتے ہیں، کبھی اوڑھ لیتے ہیں، اور برابر میں پانی کا بول رکھا ہوا ہے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی باہر کرتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، حضرت بلال آتے ہیں، اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ بہت کوشش کرتے ہیں اٹھنے کی لیکن اتنی ہمت نہیں ہے جسم کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دے لوگوں کو۔ سبحان اللہ، نبی اپنی زندگی میں امامت اپنی جگہ پر ریکمینڈ کس کو کر رہے ہیں؟ پوری زندگی نبی نے نماز پڑھائی ہے، اس جگہ پر کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہا کہو کہ بلال کہ لوگوں کو ابو بکر نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی، حضرت ابو بکر آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے، قرآن پڑھیں گے تو رو دیں گے۔ اللہ کے نبی بہت رقت والے شخص ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو کہو، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت عائشہ نے وہی بات کہی، اللہ کے نبی نے پھر کہا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ تیسری بار کہی آپ نے، فرمایا انا کننا صواحب یوسف، ارے تم یوسف کی زمانے کی عورتوں کی طرح باتیں کر رہی ہو، دل میں کچھ ہے اور باہر کچھ اور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حکم دو ابو بکر کو کہ نماز پڑھائے لوگوں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور آپ کی زندگی میں کچھ نمازیں آپ دنیا میں تھے پڑھائی آپ کے ساتھ سامنے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب کے، منصب امامت و خلافت کے
دیگر صحابہ سے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سارے دروازے اور کھڑکیوں کو مسجد میں جو کھل رہے ہیں سب کو بند کر دو، الا باب ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کو۔ سبحان اللہ، ابو بکر کے لیے راستہ کھولا جا رہا ہے مسجد کا، سب کے دروازے کھڑکیاں بند کرا دیا نبی نے، صرف ابو بکر کے دروازے اور کھڑکی کو کھولا چھوڑا ہے۔ یہ اشارے ہیں اس بات کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت نے آپ سے کچھ پوچھا اور آگے آنے کی بات کہی، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس کے پاس آؤں؟ آپ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبِي بَكْرٍ، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا۔ دیکھیں کیسے اشارے آپ نے فرمائے جس سے آپ کی خلافت بالکل واضح و ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن اس امت کے اندر دو گروہ اس قسم کے پیدا کیے گئے، ایک اس کے مخالف جو برابر کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر عمر نے غصب کی ہے خلافت، اللہ کے نبی کی وصیت کو انہوں نے نہیں مانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ادعی لی ابا بکر واخاکی، ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ میرے پاس، حتی اکتب کتابا، یہاں تک کہ میں ایک پرچہ لکھ دوں، فإنی اخاف ان یتمنی متمن، مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کر لے کہ میں زیادہ مستحق ہوں خلافت کا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ تعالیٰ اور مومنین اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی اور اس منصب پر آئے سوائے حضرت ابو بکر کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا خلیفہ سارے صحابہ کی اتفاق سے، اہل سنت والجماعت کا اتفاق، صحابہ کا سب سے پہلا اتفاق اسی بات پر کہ خلیفہ آپ بنے ہیں، اجتماع اور اجماع اس بات پر صحابہ کا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں تو وہ صرف بغیر دلائل کے اور بغیر کسی ثبوت کے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کے راستے کو بالکل صاف کر دیا اشاروں کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو آپ کے زمانے میں 2.5 سال کے خلافت کا وقت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت حالات اس قدر بگڑ چکے تھے، نبی کی وفات کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں، بعض قبیلے مرتد ہو گئے، دین کو چھوڑ دیا انہوں نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے، اور کچھ لوگ جو منافقین تھے انہوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ ایسے حالات میں امت کو تھامنا اور اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے، قائدانہ صلاحیتوں کے ذریعے سے امت کی صحیح رہنمائی کرنا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2.5 سال کے اندر کر کے دکھایا۔ سب سے پہلا مسئلہ خلافت کی منصب پر فائز ہونے کے بعد یہ آیا کہ ایک لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کی قیادت میں رومیوں سے، شام کے رومیوں سے لڑنے کے لیے آپ نے روانہ کیا تھا اپنی زندگی میں۔ جب وہ آگے پہنچ کر کے ایک مقام پر برق الغماد تقریباً وہاں پر پہنچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ انتقال کی خبر پہنچ جاتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ اب اس لشکر کو نہ بھیجا جائے، اب مدینہ پہ ہم نظر لوگوں کی ہوگی، کہیں حملہ نہ کر دیں، اور اتنی افراتفری لوگوں کے اندر موجود ہے، ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپ نہ بھیجیں نہیں، ان کو روک لیں لشکر کو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی حفاظت کرنے والا بھی اگر کوئی نہ بچے تب بھی میں اس لشکر کو روانگی سے روکنے والا نہیں ہوں، کیونکہ جس لشکر کو اللہ کے نبی نے جاری بھیجا ہے میرے اندر وہ طاقت نہیں میں اس کو روک دوں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس لشکر کو بھیجا جاتا ہے تو جن قبائل نے مرتد ہونے کا ارادہ کیا تھا
ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے. انہوں نے کہا کہ واقعی میں ان کے پاس طاقت موجود ہے، اگر طاقت نہیں ہوتی تو ایسے حالات میں یہ باہر رومیوں سے لڑنے نہیں جاتے. انہوں نے اپنے اس ارتداد کے ارادہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور رومیوں سے وہاں پر جنگ ہوئی اور الحمدللہ بفضلہ تعالی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اس مہم کے اندر کامیابی حاصل ہوئی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں اور آپ کی سنت پر چلنے میں آپ کو ہمیشہ انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، نقصان کہیں بھی ہونے والا نہیں. دوسرا ایک فتنہ جو اس وقت اٹھا تھا زکوٰۃ نہ دینے والوں کا. دیکھیے مال سے سب کو محبت ہے، نماز پڑھوا لو آپ ہم سے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، مال نہیں جانا چاہیے، منع کیا، کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں قتال کروں گا ایسے لوگوں سے، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا. صحابہ نے سب نے اکٹھا ہو کر کے کہا کہ آپ ایسے حالات میں ان سے جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے وہ تو نماز اور ان سب چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں، پڑھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دینے کی بات کر رہے ہیں، تو ایسے حالات بھی نہیں کہ ان سے لڑا جائے. کہا کہ واللہ لو منعونی خالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ. اللہ کی قسم اگر نبی کے زمانے میں اونٹ کی یہ چھوٹی سی رسی بھی دیتے تھے اور اگر نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا. اسلام کی حفاظت اس طریقے سے، اللہ کے دین کا جو بھی قانون ہے اٹل ہے، اس کے اندر کسی کی مرضی چلنے والی نہیں ہے. کون ہوتے ہیں لوگ یہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے؟ اگر انکار کریں گے تو پھر میں ان سے قتال کروں گا. پورے ڈٹ کر کے موقف کے اوپر کھڑے ہو گئے، لوگ مرتد ہو گئے. ایک بہت بڑا فتنہ یہ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، ان لوگوں نے نبوت کے دعوے کر دیے. کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ان پر ایمان لے آئے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں بھیج کر کے ان کا ٹھکانے لگایا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا سربراہ بنا کر کے مسیلمہ کذاب کے لیے اس کی فوج سے مقابلے کے لیے بھیجا. مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کو قتل کیا گیا اور وہ شکست کھایا، لیکن اس میں بہت سارے صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے. لیکن کیا ہوا؟ الحمدللہ اس مہم کے ذریعے سے بھی کامیابی انہوں نے حاصل کی. اسی کے ساتھ ساتھ 2.5 سال میں اسلامی مملکت کے دائرے کو بھی بڑھا لے گئے. شام کی فتح کے لیے 2 فوجیں بھیجی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، دوسرا مصنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کو الگ الگ 2 فوجیں دے کر کے شام کے اندر بھی عراق کو فتح کرنے کے لیے بھیجا اور الحمدللہ عراق فتح ہوا. اور شام کو فتح کرنے کے لیے 4 فوجیں بھیجی. یزید بن ابی سفیان کی سرکردگی میں ایک فوج، عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک فوج اور شرحبیل بن حسنہ ان کی سرکردگی میں ایک فوج، اور خالد بن ولید جو وہاں جا چکے تھے ایک دوسرے صحابہ کو ادھر اور بیچ کر کے 4 فوجیں 4 سمتوں میں بھیجی اور شام کو بھی الحمدللہ فتح کر لیا. عراق اور شام دونوں فتح ہوئے. رومیوں سے جنگ ہوئی، یرموک، ان سب جنگوں میں انہوں نے شکست کھائی. الحمدللہ اس دائرے کو بھی بڑھایا آپ نے. پوری زندگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اتنے مشکل حالات تھے، فلو نزل علی جبال الراسیات لہذا، اگر مضبوط پہاڑوں پر بھی اگر وہ حالات طاری ہو جاتے تو وہ بھی چورا چورا ہو جاتے. اتنے سخت حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے. اور آخر وقت ہے 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اس دنیا میں رہے اتنا ہی خود بھی رہے. 63 سال کی زندگی دونوں نے پائی. 2.5 سال چھوٹے تھے اللہ کے نبی سے، 2.5 سال خلافت کا ٹائم مل گیا، اب برابر ہو گیا. 63 سال دونوں نے زندگی پائی. آخری وقت ہے. حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟
کہتی ہیں کہ 3 چادریں تھیں، 3 سفید سوتی چادریں تھیں. تو کہا دیکھو 2 چادریں تو میرے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ جو ازار میں پہنے ہوا ہوں جو بیماری کے دنوں میں بھی پہنے رہے، کہا کہ ایک یہ لے لینا اور 2 وہ لے کر کے مجھے اسی میں کفنا دینا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ ابا ہم تو آپ کے لیے نئی چادریں ہیں، اس کے اندر آپ کو کفن آپ کا کرائیں گے. اللہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان الحی احق لجد، زندہ لوگ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو نیا پہنایا جائے. یہ تو بوسیدہ ہو کر کے ہی رہے گا، اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں، مجھے انہی کپڑوں کے ساتھ تمہیں کفنانا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بالکل، قبر اطہر کے مبارک کے بالکل برابر میں آپ کو دفن کیا گیا. زندگی بھر نبی کے ساتھ بسر کرنے والا آخری لمحے بھی اور آخری آرام گاہ بھی نبی کے برابر کے اندر پا کر کے چلے گیا. اللہ نے وہ مقام عطا کیا. نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام اگر کسی شخصیت کو حاصل ہے نبیوں کے بعد تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی زندگی کو پڑھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، کون سا پہلو ہے جو آپ کی زندگی کو نمایاں نہیں کرتا. نبی کے ساتھ کیسے جڑے رہے، نیکیاں کیسے دین کے اوپر انہوں نے عمل کیا، قربانیاں کیسی دیں، اتنی صلاحیتوں کے ساتھ، قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ امت کی خلافت کر کے بھی چلے گئے، اور دین کے لیے پریشانیاں بھی اٹھا رہے ہیں، مصیبتیں بھی اٹھا رہے ہیں، ہجرت کے لیے بھی مجبور کیا جا رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ جو ہے لٹا گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک سورہ لیل کی آخری آیات بھی حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہی ہیں. ان آیتوں میں دیکھیں اللہ فرماتا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم سے وہی بچے گا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور جو مال کو دیتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ کیا جائے، تاکہ وہ پاک ہو جائے، اور وہ اس لیے نہیں دیتا کہ کسی کا احسان اتار رہا ہے. اس مال کو دینے کی وجہ صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب رب العالمین ان سے راضی ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا پروردگار. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن غلاموں کو ابتدا میں آزاد کرایا اپنے پیسوں سے، آپ مجھے بتائیں اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا کوئی اور غرض بھی تھی ان سے کہ یہ میرے کسی کام آئیں گے، میرے رشتہ دار ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ دین کی خاطر ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تاکہ ان کو راحت و سکون کی زندگی نصیب ہو سکے. اپنے پیسے سے خرچ کر کے ان غلاموں کو آزاد کرائے. صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں، اس میں درس ہے، عبرت ہے. صحابہ کے جو اختلافات ہیں ان میں بھی ہمارے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے. ہم صحابہ کی زندگیوں کو صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. آج ہمارے پاس ہر قسم کا عیش و آرام حاصل ہے، اس کے باوجود دین یتیمی اور غربت کی حالت میں ہماری زندگیوں میں چل رہا ہے. دین سے کوئی لگاؤ نہیں، کوئی محبت نہیں. ایک آئینہ ہے، اپنے آپ کو دیکھیں. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں دیکھیں کہاں ہیں. اللہ نے اسی لیے ان سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے، اس کے ہر فیصلے سے وہ راضی ہو گئے. اللہ نے ان کو خوش کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنتی کی بشارت ان کو دی، لیکن کبھی بھی وہ بے عمل نہیں ہوئے، کبھی انہوں نے دین اللہ کی رضا کو پانا چھوڑ نہیں دیا، برابر جد و جہد کرتے رہے. ایک سفر میں رہے کہ جنت کو حاصل کرنا اور اس زندگی میں اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کر کے جانا. جتنی طاقت ہے اللہ کے دین پر عمل کیا جائے، یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی اس کا ایک بہترین نمونہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں سدھار لانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت اور مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما. مولا کریم صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرما دے. مولا کریم ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرما. مولا جب تک زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم.